تعالیٰ بھی آپ کی بارگاہ میں تھے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک 12 سال کا بچہ پاس سے گزرا، 12 سال کا بچہ گزرا، اس نے ہاتھ میں پیالہ ہوا پکڑا ہوا تھا، تو خواجہ معین چشتی اجمیری نے فرمایا، شیخ شہاب الدین سہروردی موجود ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی موجود ہے، فرمایا کہ یہ بچہ اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک دلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ واقعہ خراسان میں ہو رہا ہے، ہندوستان سے دور، سیستان، خراسان، بلخ، بہارا میں، میں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس بچے کو موت نہیں دے گا جب تک یہ دلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ وہ کون ہستی تھی؟ تو سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالیٰ کی ہستی تھی، اور یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ کے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہوں نے ایک وصیت کی، خطاب کر رہے ہیں، آپ کا مرید جو ہے نا ایک بہت بڑے زمیندار کو بھی کسی گاؤں سے لے کر آیا، اس وقت بڑا وہ امیر کبیر بندہ تھا، وہ بھی سن رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بھی سن لو، میرے مرید بھی بیٹھے ہیں، میرے عقیدت مند بھی بیٹھے ہیں، جب میرا وصال ہو جائے تو میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی کہ جب سے اس نے توبہ کی ہے لقمہ حرام اس کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ دوسرا فرمایا کہ جب سے وہ اس نے توبہ کی ہے اس کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسرا فرمایا جب سے اس نے توبہ کی ہے کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے دیکھا نہ ہو۔ وہ چودھری کہتا گاؤں کا، آپ کے مرید کو، یار آپ کا مرشد تو بہت بڑی بات کی ہے، مایا کہ اگر میرے مرشد نے بات کی ہے تو اس لیے کوئی بندہ تیار بھی کیا ہوگا، انہوں نے اس چیز کے لیے کوئی بندہ اپنا مرید تیار بھی کیا ہوگا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا، جنازہ تیار ہے، آپ کی وصیت نامہ پڑھ کے سنایا گیا، بہت بڑا جنازہ تھا، اب کوئی بھی آگے نہیں آ رہا جنازہ پڑھانے کے لیے کیونکہ 3 شرطیں ہیں۔ اس وقت دنیا نے دیکھا کہ خواجہ خواجگاہ نے 12 سال کی عمر میں جس بچے کو رنگ دیا تھا وہ اس وقت دلی کا بادشاہ، 5ویں صف سے وہ روتا چلاتا آگے آیا، سلطان شمس الدین التمش، اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور رو پڑھا کیا، آج میرے مرشد نے میرا راز فاش کر دیا ہے، آج میرے مرشد نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ اور وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے راجہ پرتھوی راج نے ایک اور ظلم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ درویش کسی قابو میں نہیں آتا، اس نے اپنی فوج لگا دی انا ساگر کے چاروں طرف، فرمایا یہاں تالاب سے اس درویش کو پانی نہیں لینے دینا، پانی بند کر دو۔ یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ہندوؤں نے آپ کے نواسا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پانی بند کر دیا۔ اب آپ درویش گیا پانی لینے، انہوں نے بھگا دیا کہ کوئی پانی نہیں، آپ کو پانی نہیں مل سکتا۔ آپ نے پھر اپنے وہ مرید خاص جو پہلے رام دیو تھا، راجہ پرتھوی راج کے مندروں کا انچارج تھا، پنڈت تھا، وہ مسلمان ہو گیا، شادی دیو اس کا نام رکھا، اس کو اپنا پیالہ عطا فرمایا، میں جاؤ آنا ساگر، ساگر بھی پیالے کو کہتے ہیں، آنا ساگر کے پاس تو جا کے میرا پیغام دینا کہ آنا ساگر خواجہ معین الدین حسن تجھے حکم دیتے ہیں کہ اس پیالے میں آ جاؤ۔ جب وہ پانی لینے گیا پہلے تو انہوں نے بڑی باتیں کی، پھر انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کوئی نہیں ہمارا پنڈت رہا، چلو لے جائے گا کہ پیالے سے کیا بنے گا۔ جب پیالہ لے کر آیا تو سارا پانی اس میں آ گیا، خشک ہو گیا، انا ساگر اور کرب و جوار کے بھی چشمے خشک ہو گئے۔ اب وہ اور پریشان ہو گئے، انہوں نے راجہ پرتھوی راج کہا کہ اب تو بیڑا ہی گرک ہو جائے گا، اب تو مر جائیں گے پیاس کے ساتھ، اب کیا بنے گا؟ پھر وہ خود گیا، اس نے بڑی منتیں سماجت کی، ان کے ہم معذرت چاہتے ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں، مخلوق کے اوپر رحم فرمائیں۔ تو آپ نے پھر دوبارہ شادی دیو کو کہا یہ پیالہ لے جاؤ انا ساگر میں ڈالو، اور شادی دیو کہتے ہیں جب تک
وہ آنا ساگر کا تالاب بھرا نہیں، خواجہ صاحب کا پیالہ خالی نہیں ہوا. جب سارا بھر گیا میں کہ آج کے بعد میرے کسی مریض کے اوپر زیادتی نہ کرنا، نہ پانی بند کرنا. اب یہاں سوال تو کربلا پہ ہوا ہے، جواب اجمیر شریف سے ملا ہے. کہتے ہیں دیکھو جی، آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہیں، امام حسین ہیں، تو انہوں نے مدد کیوں نہ کی ان کی؟ میں نے کہا جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی خواب میں دیکھا نا نانا جان کو 10 محرم کو، تو گود میں سر رکھ کر آپ نے وہاں 2 دعائیں کی ہیں. حالانکہ جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے جبریل امین نے اس وقت بتا دیا تھا. اور مستدرک اٹھا کے دیکھیں، مشکات اٹھا کے دیکھیں، جبریل امین نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ان امت استقل ابنی حاذا، آپ کی یہ امت آپ کے سنواسے کو شہید کر دے گی. اور مشکات شریف کا حدیث ہے جبریل امین نے مٹی بھی لا کے دی کربلا کے میدان پہ، اور نبی علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ سلام علیہا کو وہ مٹی دی. میں کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرے نواسہ حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. یہ بھی علم نبوت ہے، سرکار کو پتہ تھا سیدہ ام سلمہ اس وقت موجود ہوں گی، وصال نہیں ہوگا آپ کا. تو سرکار نے تو 2 دعائیں کی ہیں، اللہم آتِ حسین صبر و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا. کیا دونوں دعائیں قبول نہیں ہوئی؟ صبر یہ ہے کہ اتنے 72 شہید قرانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کوئی بھی مرخ اٹھا کے دیکھ لو جتنے میں تاریخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان پہ اف ہائے سی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھانا کوئی عام کام نہیں ہے. سید علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تھے، 6 مہینے کے لیے اصغر کو شہید کرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، نہ ہائے نہ اف نہ سی کا یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، آپ کی زبان پہ نہیں آیا. لیکن بات یہ تھی اگر آپ چاہتے دیکھیں نا اسماعیل علیہ السلام ایڈیا رگڑیں تو اب زمزم کا چشمہ ابل سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام اگر حکم دیتے زمین کو چشمے نکل آتے، آسمان کو حکم دیتے بارش ہو جاتی. لیکن بتلایا کہ وہاں معاملہ کرامت دکھانے کا نہیں تھا، استقامت دکھانے کا تھا. وہاں معاملہ کیونکہ سرکار نے دعا مانگی اللہ آتِ حسین صبر و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا. صبر یہ مل گیا وہ خائصی نہیں کی، اور اجر یہ مل گیا. جامع ترمذی دوسری صفحہ 240 پڑھ کے دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دونوں دعائیں قبول نہیں ہوئی. اگر آپ مجھے کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دے نجدی قیامت تک نہیں دکھا سکے گا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہو کہ یا اللہ میرے بیٹے سے امتحان کو دور کر دے. نہیں، جتنا امتحان میں بندہ جاتا ہے اتنا تو وہ کندن بنتا ہے. آپ کی خبر تو پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن سرکار نے ایک دفعہ نہیں کیا کہ یا اللہ میرے بیٹے سے امتحان کو ٹال دینا. تو پتہ چل گیا کرب و بلا میں پانی بند ہوا، یزیدیوں نے کیا، لیکن وہاں امام حسین علیہ السلام نے استقامت دکھانی تھی. یہاں پانی ہندوؤں نے بند کیا، مشرکوں نے بند کیا. یہاں حاجم تیسری ازمیری حسن نے یہاں کرامت دکھانی تھی. کیونکہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من نہ رضائی، پانی باج پیاسے چلے دین دنی دے سائیں. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من نہ رضائی، پانی باج پیاسے چلے دین دنی دے سائیں. امام حسین علیہ السلام نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا غوث اعظم. تو سامعین یہ شام جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی آپ بھی پڑھنا جا کر. 19واں پارہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی 2 نشانیاں بیان کی ہیں سورہ مقدسہ میں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، and those who pass the night for their sustainer in prostration and standing.
یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، وہ اپنی رات گزارتے ہیں اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ والذین یبیتون لربہم، وہ اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سجدا و قیاما، کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کی حالت میں. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ اسلام جو ہے یہ کسی بادشاہ کا، کسی امیر کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ ان ظالموں نے جب بھی اسلام کو روج ملا تو انہوں نے ان کو نقصان ہی پہنچایا. کبھی نمرود سے رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، کبھی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، کبھی جہاد کی آیتیں جو کتابوں سے نکال دیں. اسلام پھیلایا تو اولیاء اللہ نے پھیلایا، اور یہی اللہ کے محبوب کے جانشین ہیں، یہی ان کے اللہ کے محبوب کے نائبین ہیں. اس لیے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے. یہ کنز الایمان کی حدیث نمبر ہے 28673 28673 حدیث کا نمبر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء حق جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. کیونکہ اب میرے پاس نبی تو کوئی نہیں آ سکتا نا، ختم النبی لا نبی آبادی. پہلے تو ایک نبی چلا جاتا تھا، دوسرا جاتا تھا رشت و ہدایت کے لیے، اب نہیں آئے گا. اب یہ میری امت کے جو ولی ہیں وہ یہ کام کریں گے، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور برصغیر پاک و ہند میں اس پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا سہرا جو ہے اولیاء اللہ کے ساتھ ہے. کسی بادشاہ نے، کسی امیر نے اس کو نہیں پھیلایا، انہوں نے دبایا ہی ہے. جیسے اکبر جیسا بدبخت ملعون پیدا ہوا تو اس نے دین الہی بنا دیا، بادشاہ کو سجدہ کرا دیا، اس نے گائے ماتا کو مقدس قرار دے دیا. جب ان کو طاقت ملی ہے تو اسلام کو دبایا نظام نے. کہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں 23 دفعہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، 23 مرتبہ، اور 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی ہے. ساری عمر کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم کیلف آف مسلم، آپ مطلب کہ آئی ایم لیبرر آف دی مسلم، مسلمانوں میں تمہارا مزدور ہوں. ساری عمر یہ نہیں کہا کہ انا خلیفۃ المومنین، فرمایا کہ انا اجیر المومنین، مومنوں میں تمہارا مزدور ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ وہ لوگ ہیں اولیاء اللہ کہ جنہوں نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، سیرت سے، صورت سے دین متین کو پھیلایا پوری دنیا میں. اور یاد رکھنا نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے، جامع ترمذی کی 2 جلد صفحہ 66 ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے داڑھوں کے درمیان جو کچھ ہے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو کچھ ہے، ان دونوں چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی شریف کا حدیث ہے، جب بندہ صبح کرتا ہے نا تو سارے اعضاء جسم کے زبان کے آگے عرض کرتے ہیں کہ خدارا تو ٹھیک رہنا، ہمارا واسطہ تیرے ساتھ، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو بد کلامی کریں گی تو مار ہمیں بھی ساتھ پڑے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو توحید کی میں پلاتے گئے، کفر کے کلے گراتے گئے اور اسلام کے ڈنکی بجاتے گئے. تو آج آپ نے بھی اللہ گھر میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے کہ یا الہی ہم بھی تیرے محبوب کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما اور دین متین کی سربلندی کے لیے ہمیں تن من دن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.